حال تھوڑی دیر میں نکاح ہے تم دونوں کا۔ سخت و سرد آواز پر فلک نے اپنے گھٹنوں سے سر اٹھا کر آواز کے تعاقب میں دیکھا جہاں ایک ادھیڑ عمر شخص کھڑا انہیں حقارت اور طیش بھری نگاہوں سے تک رہا تھا۔ میں یہ نکاح نہیں کروں گا۔ ایک کونے میں کھڑا نوجوان ہتھے سے اکھڑ کھڑا ہوا تھا۔ نکاح تو تم دونوں کو کرنا پڑے گا۔ نکاح کرو گے تو ہی یہاں سے سردار تم دونوں کو جانے دیں گے، ورنہ تم، مقابل کھڑے شخص نے کرختگی سے کہا۔ میری بات سنیں، ہمارے درمیان کچھ نہیں ہوا، آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ فلک نے نقاہت کے سبب چکراتا سر لیے کھڑے ہوتے بے بسی سے کہا۔ لڑکی، ہم کچھ نہیں جانتے، جو ہم نے اپنی نظروں سے دیکھا وہ کافی تھا۔ اب نکاح کے لیے خود کو تیار کرو۔ وہ آدمی ان کی ایک نہ ماننے کو تیار تھا۔ یہی چاہتی تھی نا تم جیسی امیر ذاتیوں کو نہ اپنی عزت کی فکر ہوتی ہے نہ دوسروں کی۔ اس آدمی کے جاتے ہی کامل نے فلک کے نزدیک آتے اس کے بازو اپنی آہنی گرفت میں جگڑتے اسے جھنجھوڑتے ہوئے درستگی سے کہا، پر میں نے یہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا تھا۔ فلک نے بازو میں دھنستی مقابل کی سلاخ کی مانند انگلیوں کے سبب اٹھتے ہوئے درد کو برداشت کرتے ایک طویل ہچکی بھری۔ مجھے یقین ہے کوئی نہ کوئی آ کر ضرور ہمیں بچا لے گا۔ کامل کو اپنی جانب قہر بار نگاہوں سے یوں دیکھتا پا کر اس نے گو کہ اسے امید کا دامن تھمانا چاہا۔ او بی بی، ہوش میں آؤ، کوئی نہیں آنے والا تمہیں بچانے کے لیے۔ آخری راستہ یہی بچا ہے کہ نکاح کر کے یہاں سے نکلے، پھر باہر کی دنیا میں نہ میں تمہیں جانتا ہوں نہ تم مجھے۔ فلک کے بازو آزاد کرتا وہ بیزاری سے کہتا اس سے دور ہوا۔ اس کی بات پر فلک ڈھہ جانے والے انداز میں زمین پر بیٹھتی زاروں قطار رونے لگی۔ میری نیکی میرے گلے پڑ گئی۔ کامل ایک نظر فلک کے رونے کے سبب ہچکولے کھاتے وجود کو دیکھتے بڑبڑایا۔ ماں کچھ دیر پہلے کا منظر اس کے ذہن کی اسکرین پر فلم کی مانند چلنے لگا۔ کچھ دیر قبل وہ اور فلک کلاس میٹ تھے، لیکن فلک زیادہ کامل سے ہم کلام نہ ہوتی تھی، یا یہ کہنا بہتر تھا کہ وہ جانتی تک نہ تھی کہ کامل اس کا کلاس میٹ ہے۔ ان کا یونی ٹرپ سوات میں گھومنے کے لیے آیا تھا۔ فلک پنجسات میں مگر گہری نہر کے اوپر بنے پل پر کھڑی اپنی تصویریں بنا رہی تھی جب اس کے ہاتھ سے موبائل نہر میں گرا۔ اوہ، یہ کیا ہوا؟ میرا اتنا مہنگا موبائل! فلک نے پل کی ریلنگ پر چڑھتے نیچے دیکھتے ہوئے بدحواسی کے عالم میں کہا۔ وہ تقریباً جھکی ہوئی تھی کہ ذرا سی توازن بگڑنے پر وہ نہر کی گہرائیوں میں ڈوبتی چلی جاتی۔ کامل جو ایک کونے میں کھڑا سگریٹ پی رہا تھا، وہ سمجھا شاید فلک خودکشی کر رہی ہے، اسی لیے فوراً اس کی طرف بھاگا۔ اس نے اطراف میں دیکھا جہاں کوئی نہیں تھا، شاید سب کھانے کے واسطے ہوٹل کا رخ کر چکے تھے۔ کامل کے قدموں کی رفتار میں تیزی آئی۔ رک جاؤ میڈم، کیا کر رہی ہو؟ کامل کی آواز پر وہ جو نہر میں اپنا موبائل ڈوبتا دیکھ رہی تھی اچانک سے ڈری اور توازن کھوتے نیچے گرتی چلی گئی۔ اسے پکڑنے کے لیے کامل آگے بڑھا، لیکن پاؤں ڈس بیلنس ہونے کے سبب وہ بھی فلک کے ساتھ نہر میں گرا۔ نہر کا ٹھنڈا ٹھاٹھے مارتا پانی پل میں انہیں اپنے اندر لے ڈوبا۔ کامل تیراکی جانتا تھا، اسی لیے کچھ ہی دوری پر ڈوبتا فلک کا وجود اپنی طرف کھینچتے وہ نہر سے اوپر ہو کر تیرنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن پانی کا بہاؤ بہت تیز ہونے کے سبب اس کی کوشش ناکام ٹھہری، اور چند ہی ساتھ کی ناکام کوششوں کے بعد وہ فلک پر گرفت مضبوط کرتے خود کو موجوں کے حوالے کر گیا۔ کامل کو ہوش آیا تو وہ کسی گھنے جنگل میں موجود نہر کے کنارے پر موجود تھا۔ کامل نے اٹھ کر دیکھا تو فلک کا بے ہوش وجود بھی اس کے نزدیک دراز تھا۔ کامل نے فوراً سے اس کی سانسیں چیک کی جو بہت مدھم چل رہی تھی۔ اس نے فلک کے بھیگے وجود سے نظریں چرائیں اور لال رنگ کی شرٹ اور سفید پینٹ میں ملبوس تھی۔ شرٹ گیلی ہونے کی وجہ سے اس کے بدن کے خد و خال صاف نظر آ رہے تھے۔ کامل نے اس کے پیٹ پر اپنے ہاتھ کا دباؤ دیا تاکہ پانی باہر آ سکے، لیکن سب بے سود تھا۔ ایک ہی راستہ بچا تھا۔ کامل نے گہرا سانس بھرتے اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ لامبی گھنیری پلکیں سفید اور سرخ عارض پر سایہ فگن تھی۔ چھوٹی سی ناک جس میں سلور کی چھوٹی سی نتنی آراستہ تھی، کٹاؤ دار یاقوتی لب، وہ حسن تھی۔ اس کا حسن عاقل بالغ کو پاگل کر دینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اپنے خیالات کو جھٹکتے کامل نے اپنے لب فلک کے لبوں پر رکھتے اسے اپنی سانس دی۔
چند پل یوں ہی اسے اپنی سانسیں سونپنے کے بعد کامل اس سے دور ہوا تو فلک کی سانس میں تھوڑی تیزی در آئی۔ کامل اپنی اس کوشش کو کامیاب ہوتا دیکھ ایک اور بار ان گلابی لبوں پر جھکا۔ چند پل مزید ان گلابی لبوں کو اپنی گرفت میں قید رکھتے وہ فلک کی ساکن وجود میں ہلچل محسوس کرتے اس سے دور ہوا۔ فلک اس سے دور ہوتے ہی مکمل ہوش میں لوٹتے، گہرے سانس بھرتے کھانستے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے سامنے کامل کو دیکھا اور پھر ایک نظر چاروں طرف دوڑائی۔ کامل کی نظریں چرانے پر وہ جان گئی کہ وہ ہوش میں کیسے آئی ہے۔ شکریہ، فلک نے اس کی جانب دیکھنے سے اجتناب برتتے ہوئے کہا۔ اٹھو دونوں۔ قبل اس کے کامل کچھ بولتا ایک سخت آواز اور اپنی گردن پر کوئی ٹھنڈی چیز محسوس کرتے وہ فوراً سے پلٹا۔ فلک نے بھی آواز کے تعاقب میں کامل کی پشت کی جانب دیکھا جہاں 5 ہٹے کٹے آدمی بندوقیں تھامے ان دونوں کو سخت نظروں سے گھور رہے تھے۔ کامل نے بے ساختہ فلک کو اپنے وجود کے پیچھے چھپایا۔ لے چلو انہیں۔ بیچ میں کھڑے لمبے تڑنگے آدمی جس کی مونچھیں اس کے ہونٹوں سے بھی لمبی تھیں سخت اور بلند آواز میں گویا ہوا۔ لیکن ہم کیوں جائیں؟ ہم یہاں غلطی سے آ گئے ہیں، پلیز آپ لوگ ہماری مدد کر کے ہمیں ہوٹل تک لے جائیں۔ فلک کامل کے عقب سے نکلتی ایک ہی سانس میں بولی۔ چپ کرو لڑکی، چپ چاپ جا کر گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ خوب سمجھتا ہوں تم شہری لڑکوں اور لڑکیوں کو عیاشی کرتے ہوئے، لیکن شادی نہیں۔ وہی آدمی غصے سے بولا۔ اس کی بات پر فلک کی آنکھیں پھیلی۔ کامل کے بھی ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ آپ جیسا سمجھ رہے ہیں ویسا کچھ نہیں ہوا، یہ پانی میں ڈوب گئی تھی، اسی لیے میں نے وہ سب کیا تاکہ ان کی سانسیں واپس آ سکیں۔ کامل کا دل تو نہ تھا وضاحت دینے کا، لیکن یہاں معاملہ ایک لڑکی کی عزت کا تھا، اسی لیے تحمل سے بولا۔ وہ تو ہم دیکھ ہی چکے ہیں، بہتری اسی میں ہے لڑکے کے چپ چاپ گاڑی میں بیٹھو۔ سخت آواز میں بولتا ہوا وہ آدمی آگے بڑھ گیا۔ کامل اور فلک بھی اپنے لب بھینچے سامنے کھڑی جیپ میں بیٹھے۔ کوئی اور راہ جو نہ تھی ان کے پاس، جبکہ 2 بندوقیں ان کے سر پر تنی ہوئی تھی۔ فلک نے ڈر کر کامل کا بازو جکڑا ہوا تھا اور وہ ضبط سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ ان لوگوں کے علاقے میں آ گئے ہیں اور جانتا تھا کہ وہ اتنی آسانی سے ان دونوں کو یہاں سے جانے نہیں دیں گے۔ دروازہ کھلنے کی آواز سنتے وہ ہوش میں آیا۔ دروازے سے 2 عورتیں اندر آئیں جنہوں نے اپنے چہرے ڈھانپے ہوئے تھے۔ آپ چلو ہمارے ساتھ، سردار کا حکم ہے، آپ کو نکاح کے لیے تیار کرنا ہے۔ ایک عورت نے فلک کے پاس آتے نرمی سے کہا۔ اس کی بات پر کامل نے ایک نظر اس کے بھیگے سراپے کو دیکھا جو اب ہلکا ہلکا سوکھ گیا تھا۔ اس نے غصے سے اپنے لب بھینچے۔ فلک کسی روبوٹ کی مانند ان خواتین کے ساتھ قدم آگے بڑھا گئی۔ ضبط کے ساتھ اس نے قبول ہے بولا تھا۔ آنکھوں کے پردوں پر فلک کا خوبصورت چہرہ اور سراپا لہرایا۔ دل کی دھڑکن تیز ہوئی، لیکن اگلے ہی پل وہ سر جھٹک گیا۔ کچھ ہی دیر میں سردار نے اسے ایک کمرے میں جانے کا بولا۔ وہ جانا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن جانتا تھا باہر رہا تو یہ سردار اسے گولی مارنے سے بھی دریغ نہیں کرے گا۔ مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق اس نے قدم کمرے کی جانب بڑھائے۔ فلک پے در پے ہوئے تمام واقعات کی بدولت ذہنی اور جسمانی طور پر تھک گئی تھی۔ اوپر سے اتنے بھاری جوڑا پہنے اس کی کمر اکڑ چکی تھی۔ اپنی آنکھیں بند کرتے تکیے پر سر ٹکا کر وہ چند پل سوچوں کے تسلسل میں ڈوبے رہنے کے بعد نیند میں غرق ہو گئی۔ کامل ایک گہرا سانس لے کر فضا کے سپرد کرتا کمرے میں داخل ہوا۔ داخل ہوتے ہی جو منظر اس نے دیکھا اس کے حواس جھنجھنا سے گئے۔ سامنے سرخ رنگ کی فراک جو گھٹنوں تک آتی تھی، سرخ رنگ کھلا پاجامہ پہنے ہوئے، ماتھے پر ماتھا پٹی باندھے، ہونٹوں کو سرخ رنگ سے رنگے وہ حسین مورت کی طرح بیڈ پر بے ترتیب لیٹی ہوئی تھی۔ فلک کو دیکھتے ہی ایک جذبات کا طوفان تھا جو کامل کے وجود میں اترا تھا۔ دروازہ بند کر کے ایک ضبط کے ساتھ اس نے اپنے قدم بیڈ کے دوسرے کونے کی طرف بڑھائے تھے۔ کمرے میں کوئی صوفہ نہیں تھا جہاں وہ سو سکتا۔ وہ بیڈ کے دوسرے کنارے تک آتا فلک کی جانب پشت کرتے دراز ہوا۔ اپنے برابر میں ایک نرم اور نازک وجود کی بھینی بھینی خوشبو اس کے حواس معطل کر رہی تھی۔ ضبط تو تب ٹوٹا جب فلک نے کروٹ بدل کر کامل کی پشت پر اپنا سر رکھا۔ کتنا ضبط کرتا خود پر، پہلو میں نسوانی حسین وجود جس کو چھونے کا اس کا پورا حق تھا۔ جوان جسم کے تقاضے اسے سونے نہیں دے رہے تھے۔ کروٹ بدل کر فلک کے اوپر سایہ ہوا۔ فلک ذرا سا کسمسائی تو کامل اس کی گردن میں منہ دیے گہرا سانس بھرا اور خود پر ضبط کھوتا اس کی گردن پر
اپنے انابی لب سے لمس چھوڑنے لگا، اپنی گردن پر کسی کا دہکتا ہوا لمس محسوس کرتے فلک نے اپنی آنکھیں ذرا سی واہ کی، خود پر جھکے کامل کو دیکھتے حواس باختہ ہو کر اسے کاندھے سے پکڑ کر پیچھے کرنا چاہا۔ کامل نے اس کی اٹھ جانے پر پیچھے ہوتے اپنی خمار سے سرخ ہوتی آنکھوں سے اس کا فاق چہرہ دیکھا۔ نظر اس سرخ لبوں پر گئی تو جیسے گلے میں کانٹے چبھنے لگے۔ فلک کے دونوں ہاتھ اپنے ایک ہاتھ میں لیتے وہ اس کے لبوں پر جھک گیا۔ تادیر وہ اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں شامل کرتا رہا۔ جب اسے لگا کہ فلک سانس نہیں لے پا رہی تب اس کے لبوں کو آزادی بخشتے اس سے دور ہوا۔ اس کی اس جسارت پر فلک کی رنگت سلگتے تانبے کی مانند سرخ ہوئی۔ کامل کو پھر اپنی گردن پر جھکتا دیکھ وہ حواس باختگی کے عالم میں اسے پکار بیٹھی۔ چھوڑے مجھے، کیوں کر رہے ہیں یہ سب؟ فلک نے اس کے لبوں کے سلگتے لمس کو اپنی گردن پر جا بجا ثبت ہوتا محسوس کرتے اس کے بھاری مضبوط جسم کو خود سے دور کرنے کی سعی کرتے ہوئے کہا، بیوی ہو میری، اپنا حق لے رہا ہوں۔ اس کی بات پر کامل نے اس کی گردن پر اپنے دانت گاڑے، بھاری آواز میں کہا، وہی بیوی جسے صبح آپ چھوڑ دیں گے؟ فلک کی آواز نم ہوئی، میرے نکاح میں ہو، نہیں چھوڑ سکتا، اتنا بغیرت نہیں ہوں میں۔ اس وقت غصے میں تھا اسی لیے بولا، ورنہ پٹھان ہوں، اپنی عورت کو نہ کبھی چھوڑ سکتا ہوں نہ اس پر کسی کی نظر برداشت کر سکتا ہوں۔ کامل نے اپنی سرخ نظریں فلک کے شہد رنگ آنکھوں میں ڈال کر شدت جنون سے کہا۔ اس کے لفظوں پر فلک کے دل کو تھوڑی راحت ملی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی نکاح کی اہمیت کو اور طلاق کے نقصانات کو بھی۔ فلک کو خاموش نظروں سے اپنی طرف دیکھتے وہ دوبارہ اس کے گلابی لبوں پر جھکایا۔ فلک نے اپنے ہاتھ اس کے کاندھے کے گرد باندھے، گو کہ اسے خود سپردگی سونپی۔ جذبات کی رو میں دونوں بہکتے ایک دوسرے کو میاں بیوی تسلیم کر چکے تھے۔ فلک کے ہاتھ اپنے کاندھوں پر بندھے دیکھ وہ اس پر اپنی تمام شدتیں لٹانے لگا، یہ جانے بغیر کہ قدرت نے ان دونوں کے لیے کچھ اور ہی سوچ رکھا ہے۔ گزرتی رات دونوں وجودوں کے ملن کی رات تھی۔ صبح کامل کی آنکھ کھلی تو نظر اپنے سینے پر بکھری حالت میں لیٹی فلک پر پڑی تو اس کے چہرے پر مسکان نے بسیرا کیا۔ نکاح کا مطلب وہ اچھی طرح سے سمجھتا تھا، اور کل جب وہ اس کے قریب آیا تھا تب وہ سوچ چکا تھا کہ اب وہ فلک کو نہیں چھوڑے گا۔ بے شک ان کا نکاح ایک ایسی صورتحال میں ہوا تھا جو کافی عجیب تھی، لیکن وہ دل سے اس نکاح کو قبول کر چکا تھا اور اسے یقین تھا کہ میاں بیوی کے پاک رشتے میں محبت اللہ تعالیٰ خود ڈال دیتے ہیں، اور کل جس طرح فلک نے اسے اپنا حق لینے سے روکا نہیں تھا، وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ بھی اس رشتے کو دل سے قبول کر چکی ہے۔ کامل کی نظر اس کی بند ہوتی آنکھوں سے لے کر اس کے گلابی ہونٹوں پر آ رکی۔ تشنگی بڑھ گئی تھی۔ وہاں سے نظر سرک کر اس کی دودیا گردن پر پڑی جہاں اس کی شدتوں کے نشان واضح تھے۔ جھکتے اپنے لب اپنے لیے گئے نشانوں پر رکھے، اپنی گردن پر کل رات کی طرح سلگتا لمس محسوس کر فلک کی نظر کامل کے بالوں پر گئی۔ اس کی گردن پر جھکا ہوا تھا، شرم و حیا سے چہرہ سرخ ہوا۔ کامل؟ فلک نے کامل کے شانے پر اپنا ہاتھ رکھتے اسے پکارا۔ کامل فلک کے پکارنے پر اس سے دور ہوا، نظر فلک کے لال ہوتے چہرے پر پڑی۔ صبح بخیر، کامل نے اس کی چھوٹی سی سرخ ناک کو چومتے ہوئے کہا۔ اس کے عمل سے فلک کی پلکیں اس کے سرخ عارض پر جھکیں۔ کامل، وہ جو اس کے بالوں کی مہک اپنے سانسوں میں بسا رہا تھا، اس کے دوبارہ پکارنے پر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ کیا ہوا؟ اس کی آنکھوں میں موجود سوال وہ پڑھ چکا تھا، پھر بھی پوچھا، آپ مجھے چھوڑ دیں گے کیا؟ یہاں سے باہر جاتے ہی فلک نے اپنا ڈر واضح کیا۔ فلک، اگر مجھے آپ کو چھوڑنا ہوتا تو کل آپ کی طرف اپنے قدم نہیں بڑھاتا، نہ ہی آپ سے اپنا حق وصول کرتا۔ اب آپ میری بیوی ہیں، میرے وجود کا حصہ، اور میں اپنے وجود کے حصے کو کیسے خود سے جدا کر سکتا ہوں؟ کامل نے نرم لہجے میں اس کی شہد رنگ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنے لفظوں سے اسے یقین سونپا۔ کامل کی بات پر فلک کی آنکھیں خوشی سے چمکی۔ ابھی آپ مجھے آپ کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں؟ کل کیسے تم کہا تھا آپ نے؟ فلک نے اس کی گردن کے گرد اپنے بازوں کا حصار بناتے ہوئے نروٹھے پن سے کہا۔ اس کی بات پر کامل مسکرا گیا اور فلک اس کو دیکھتی رہ گئی۔ مسکراتا ہوا وہ حسین لگتا تھا۔ تب آپ میری کچھ نہیں لگتی تھی نا؟ اب آپ میری بیوی ہیں،
میری محبت، میری عزت کی حقدار۔ ایسا نہیں ہے کہ میں عورت کی عزت نہیں کرتا، لیکن کبھی ایسی نوبت نہیں آئی کہ کسی کو تم یا آپ کہہ کر مخاطب کروں۔ کامل گمبھیر آواز میں گویا ہوا اچھا جی، فلک نے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر اس کے دونوں گالوں پر پڑتے گڑھے ظاہر ہوئے۔ کامل بے خود ہوتا ان گڑھوں پر اپنے لب رکھ گیا۔ ہاں جی، کامل نے اس کے دونوں گال پر اپنے لب پیوست کرتے اس کا انداز اپنایا۔ میں نے بھی صرف آپ کو آپ بولا ہے، کیونکہ مجھے اماں کی ایک بات یاد آ گئی تھی کہ شوہر تو مجازی خدا ہوتا ہے، اس کی تو ہمیشہ عزت کرنی چاہیے۔ فلک نے بڑی بوڑھیوں کی مانند پتی کی بات بتائی۔ اچھا، اور کیا سکھایا اماں نے؟ کامل اس کی گال پر اپنی ناک ٹریس کرتا ہوا بولا۔ اور کچھ نہیں، فلک کی آواز لڑکھڑائی۔ اسے واپس رات والے موڈ میں لوٹتا دیکھ، آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو 1-2 بار کلاس میں دیکھا تھا کسی بات پر ہنستے ہوئے، اور تب سے مجھے آپ کے یہ گڑھے پسند تھے۔ کامل نے اس کی ڈمپلز پر انگلی رکھتے ہوئے فریفتہ انداز میں کہا، اور میں نے شاید آپ کو ایک دفعہ دیکھا تھا منہ پھلا کر سب سے آخری سیٹ پر بیٹھے ہوئے، اور تب آپ مجھے بالکل نہیں اچھے لگے تھے۔ فلک نے اس کی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے ناک سکیڑتے ہوئے کہا، ہاں، آپ جیسی حسن پری اور امیر لڑکی مجھ غریب سے لڑکے پر کیوں نظر ڈالے گی؟ کامل نے شکوہ کیا، میں کسی لڑکے پر نظر نہیں ڈالتی تھی، اور بات امیری یا غریبی کی نہیں، بس آپ کا ساتھ چاہیے، پھر جیسے بھی رکھیں گے میں رہ لوں گی۔ فلک نے اس کی تھوڑی چومی۔ سوچ لیں، میرے پاس بڑی گاڑی نہیں ہے، گھر ہے لیکن وہ بھی بڑا نہیں ہے، رہ لیں گی آپ میرے ساتھ؟ کامل اس کی اس دلربا حرکت پر مسکراتے ہوئے بولا، بالکل، بس آپ ہونے چاہیے میرے پاس، پھر جہاں جیسے رکھیں گے رہ لوں گی، بس شرط یہ ہے کہ میرا شوہر میرے پاس ہو۔ فلک نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے مضبوطی سے کہا، اتنا پیار ہو گیا مجھ سانولے سے، وہ بھی ایک رات میں؟ اس کی باتوں پر سرشار ہوتے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے ہوئے کامل نے استفسار کیا، محبت کا نہیں پتا، وہ بھی ہو جائے گی، کیونکہ اللہ نے ہمیں ایک مضبوط رشتے میں باندھا ہے جس میں محبت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ فلک نے اس کے گال پر اپنے لب رکھتے ہوئے کہا۔ کامل اس کی بات پر خاموش ہوتا اس کی گردن پر جھک گیا اور اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ جب دروازے پر دستک ہوئی تو کامل فوراً اس سے دور ہوا۔ سردار نے آپ دونوں کے جانے کا انتظام کر دیا ہے، باہر آپ کا انتظار کر رہے ہیں وہ۔ دروازے کے پار سے آتی آواز پر کامل نے فلک کو جلدی سے فریش ہونے کا اشارہ کیا۔ اس چھوٹے سے کمرے میں ایک کونے پر واش روم بھی تھا۔ فلک نے کامل کی شرٹ پہنی ہوئی تھی، وہ فوراً سے واش روم کی طرف بھاگی۔ فلک کی سپیڈ دیکھ کر کامل کو حیرت ہوئی، لیکن جب بات سمجھ میں آئی تو چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ فلک باہر نکلی تو رات والے کپڑوں میں ہی تھی، وہ اب رات سے زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ وجہ شاید یہ تھی کہ اس پر کامل کی قربت کا رنگ چڑھ گیا تھا۔ فلک نے شرٹ کامل کی طرف بڑھائی، جس نے فوراً سے شرٹ پہنی تھی، اور فلک کا ہاتھ تھام لیا۔ کامل، آپ فریش تو ہو جائیں، فلک نے اسے دروازے کی طرف بڑھتے دیکھ کر کہا۔ ابھی پہلے یہاں سے نکلتے ہیں، پھر فریش ہو جاؤں گا میں۔ کامل کا لہجہ اب قدرے سنجیدہ تھا۔ وہ فلک کو لے کر باہر نکلا تو باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ کامل اسے لیے اس چھوٹے سے گھر سے باہر آیا تو سامنے ہی اسے جیپ نظر آئی، جس کے ساتھ ایک خوش شکل نوجوان کھڑا تھا۔ فلک، منہ ڈھانپو اپنا۔ کامل کی آواز پر فلک نے جوڑے کے ساتھ ہی دوپٹہ جو اسے گلے میں تھا فوراً سے منہ پر لیا۔ آ جائیں، آپ کو چھوڑ دوں؟ اس نوجوان کے کہنے پر کامل فلک کو لے کر جیپ میں سوار ہوا۔ کامل، فلک کامل کے کان میں سرگوشیانہ بولی، وہ بالکل کامل کے بازو سے لگی بیٹھی تھی۔ کامل نے فقط ہنکارا بھرا۔ آپ کو عجیب نہیں لگ رہا؟ جب یہ لوگ ہمیں لے کر آئے تھے تو کتنے سارے تھے، اور ابھی گھر میں بھی کوئی نہیں دکھا مجھے، اور یہ اکیلا ہمیں لے کے جا رہا ہے، اس کی شکل دیکھیں، یہ تو مجھے پڑھا لکھا اور تمیزدار بندہ لگتا ہے، ان میں سے نہیں لگ رہا۔ وہ جو فلک کی بات بڑے غور سے سن رہا تھا، اس کی آخری بات پر اس کے ابرو تنے۔ آپ کی بہتری اسی میں ہے بیگم کہ آپ مجھ پر اپنی نظریں رکھیں، اس کو مت دیکھیں، باقی جو بھی ہو ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ان سے، ہم واپس جا رہے ہیں، یہی بہت ہے۔ کامل کی آواز سخت تھی۔ میں نے کب اس پر نظر رکھی؟ فلک نے منہ کے مختلف زاویے بناتے کہا۔ ان کی باتوں پر جیپ چلاتے وجود کے چہرے پر تبسم کھلا۔ کچھ ہی دیر میں ان کی جیپ ان کے ہوٹل کے سامنے تھی۔ ہوٹل کا پتہ کامل نے بتایا تھا۔ وہ جیسے ہی وہاں پر اترے، سامنے ان کی یونی کے پروفیسر فوراً سے ان کی طرف بڑھے۔
جو کل سے ان کے لاپتہ ہونے پر پریشان تھے۔ فلک کامل کا بازو چھوڑ چکی تھی۔ کہاں گئے تھے تم دونوں؟ پروفیسر نے تفکر سے پوچھا، جس پر کامل نے اپنے اور فلک کے نکاح کو چھپا کر سب کچھ ان کے گوش گزار کیا۔ چلو شکر ہے کہ آپ دونوں واپس آ گئے، اپنے اپنے روم میں جائیں، فریش ہو جائیں۔ پروفیسر کی بات پر فلک نے ایک نظر کامل پر ڈالی جو ایک کونے میں کھڑا فون پر مصروف ہو گیا۔ اس کے پاس فون کیسے آیا؟ یہ سوال اس کے ذہن میں گونجا، لیکن نظر انداز کرتی ہوئی اور اپنے روم کی طرف بڑھ گئی۔ ایک طویل نیند سے لطف اندوز ہوتے وہ فریش ہو کر اپنے روم سے نکلی تھی تاکہ کامل سے مل سکے، لیکن اسے تو اس کے روم کا ہی نہیں پتا تھا۔ ہیلو، کامل کے روم کا آپ کو پتا ہے؟ فلک نے راہداری سے گزرتے یونی کے ایک لڑکے سے پوچھا۔ کامل خان کی بات کر رہی ہیں آپ؟ لڑکے نے حیرت سے پوچھا۔ جی، فلک نے یک لفظی جواب دیا۔ وہ تو کب کا چلا گیا؟ لڑکے کی بات پر اس کے قدم ڈگمگائے، آنکھوں میں بے یقینی در آئی۔ کہیں باہر گئے ہیں کیا؟ اس نے دل سے دعا کی تھی کہ جواب مثبت ہو۔ نہیں، وہ یہاں سے چلا گیا ہے۔ لڑکا بولتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ پیچھے وہ بھاگتی ہوئی ہوٹل ریسیپشن تک آئی تھی۔ کامل خان نے یہاں سے چیک آؤٹ کب کیا؟ دھڑکتے دل سے یہ سوال اس نے پوچھا۔ میم، صبح 10 بجے وہ یہاں سے چلے گئے تھے، ریسیپشن پر موجود لڑکی نے رسانیت سے جواب دیا۔ اس کی بات پر اسے لگا وہ سانس نہیں لے پائے گی۔ اسے تو اس کا پتہ، گھر، کچھ نہیں معلوم تھا سوائے نام کے۔ وہ کہاں ڈھونڈے گی اسے؟ پھر ایک امید جاگی کہ پروفیسر کو پتا ہوگا اس کا ایڈریس، یونی کے ڈاکیومنٹس میں لکھوایا تو ہوگا۔ وہ بھاگتی ہوئی باہر کی طرف بڑھی تھی جہاں پروفیسر تھے۔ سر، کیا آپ مجھے کامل خان کا ایڈریس بتا سکتے ہیں؟ اس کی آنکھیں نمکین پانیوں سے لبریز ہوئی تھی۔ کامل بیٹا، اس کا صحیح ایڈریس مجھے نہیں پتا، پر وہ کشمیر کے کسی گاؤں سے تعلق رکھتا ہے۔ پروفیسر سے جانتے تھے، وہ بتا چکے تھے۔ کیسے ڈھونڈوں گی میں؟ کیسے جا سکتے ہیں مجھے چھوڑ کر؟ میرے وجود پر اپنی چھاپ چھوڑ کر وہ مجھے تنہا کر کے کیسے جا سکتے ہیں؟ میں سب کو کیا جواب دوں گی؟ ساری باتیں جھوٹی نکلی، سب فریب تھا، سب فریب، اور میں سچ مان بیٹھی، اپنا آپ لٹا بیٹھی۔ وہ زبان سے کچھ نہیں بول رہی تھی، بس ساکت آنکھوں سے پروفیسر کا چہرہ دیکھ رہی تھی، لیکن سینے میں موجود خون کا لوتھڑا تڑپ اٹھا تھا، صدائیں دے رہا تھا۔ موٹی موٹی شہد رنگ آنکھوں سے بارش کی بوندوں کی مانند آنسو بہہ نکلے تھے۔ سچ ہی تو تھا، جس عورت کا شوہر اسے چھوڑ جائے وہ 1000 لوگوں کی موجودگی میں بھی تنہا ہوتی ہے۔ وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ الفاظ اس کی زبان سے ادا ہوئے تھے اور آنکھوں کے سامنے ایک دم اندھیرا چھایا اور وہ ایک جھٹکے سے زمین بوس ہوئی۔ اس کا اعتبار ٹوٹا تھا اور اس شخص نے توڑا تھا جس پر وہ اپنا تن من لٹا بیٹھی تھی، اور وہی شخص ایک دن کا وصل اس کی جھولی میں ڈال کر اسے تنہا چھوڑ گیا تھا۔ 1 ماہ بعد رات کا وقت تھا اور ہر طرف سناٹا اور خاموشی کا راج تھا۔ ایسے میں سبز آنکھوں والا وجود مکمل کالے لباس میں حویلی کے اندر کودا۔ ایک نظر اطراف میں دیکھتے وہ مہارت کے ساتھ ایک کمرے کی بالکنی کے نیچے کھڑا ہوا اور سائڈ پر لگے پائپ پر مہارت سے چڑھتے وہ بالکنی میں کودا۔ مسکراتی نظروں سے گلاس وال کو کھلا دیکھا وہ سرشار سا ہوتا اپنے قدم اندر کمرے کی طرف بڑھا گیا۔ کمرے میں نیم اندھیرا ہو رکھا تھا اور ایک سائڈ پر رکھے گئے لیمپ کی روشنی میں بیڈ پر موجود وہ نسوانی حسین وجود دھیمی دھیمی سانسیں بھرتا گہری نیند میں غرق معلوم ہوتا تھا۔ اس وجود کے قدم اس نسوانی وجود کی جانب اٹھے۔ نسوانی وجود کے سرہانے بیٹھتے سبز آنکھوں میں چمک لیے اس نے اس حسین وجود کے حسین چہرے پر بکھرے بھورے بالوں کی لٹوں کو اپنی شہادت کی انگلی سے ہٹایا۔ بند آنکھوں سے ہوتے ہوئے نظر اس کے گلابی لبوں پر آن ٹھہری جو باہم سختی سے پیوست تھے۔ شہادت کی انگلی سے گلاب کی پنکھڑی سے بھی نرم اور نازک لبوں کو سہلایا۔ حلق میں کانٹے سے اگ گئے۔ ان لبوں کا جام پینے کے لیے دل نے بہت بری طرح اکسایا۔ خود پر سے ضبط ہوتے وہ خمار سے سرخ ہوتی سبز آنکھوں سمیت اس کی گردن میں جھکایا۔ ایک گہرا سانس بھرتے اس کندن جیسے وجود کی روح پرور خوشبو اپنے وجود میں اتاری، اپنے دہکتے لب اس کی گردن پر رکھے۔ اس کے وجود کے میٹھے لمس سے خود کے وجود میں پھیلی بے چینی کو دور کرنے کی سعی کرنے لگا۔ نزدیک موجود وجود کی نیند بہت پکی تھی، یا تو وہ سونے کا ناٹک کر رہی تھی۔ اس قدر گہری نیند میں غرق ہونا ٹھٹکا دینے والی بات تھی۔ اس نے اپنا سر اس کی گردن سے نکالتے اپنی سبز آنکھوں سے سائڈ ٹیبل پر رکھی چیز کو دیکھا۔
تو آنکھوں میں سختی اور غصے کا تاثر ابھرا۔ اس نے سلیپنگ پلس کا پتا اٹھا کر اپنی مٹھی میں بھینچا، ایک سخت نظر فلک کے سوئے وجود پر ڈالی۔ سزا ملے گی تمہیں حیاتی، میری جان، ان سب چیزوں کو، اپنی آنکھوں کو اتنا رلانے کی، خود پر ظلم ڈھانے کی، سب کی سزا ملے گی۔ سبز آنکھوں میں وحشت لیے وہ فلک کے کان کے پاس سرگوشی میں بولتے اس کے کان کی لو کو اپنے دانتوں میں چبا گیا۔ لیمپ کی روشنی میں صرف اس کی سبز آنکھیں اور انابی لب ظاہر ہو رہے تھے۔ اپنی جیب میں رکھے موبائل پر میسج کی آواز سنتے وہ فلک سے دور ہوا۔ فلک کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے وہ ایک گہری نظر اس کے وجود پر ڈالتے، جتنی خاموشی سے کمرے میں داخل ہوا تھا اتنی ہی خاموشی سے کمرے سے نکلا۔ بالکنی میں کھڑے ہوتے ایک آخری نظر اس نرم اور نازک وجود پر ڈالی، اور پھر جس طرح آتا تھا اسی طرح اس حویلی سے نکلتا چلا گیا۔ فلک نے اپنی مندی مندی آنکھیں کھول کر سامنے دیوار کی گھڑی کی طرف دیکھا، جہاں دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ یا اللہ، میں اتنی دیر تک سوتی رہی۔ فلک جلدی سے اٹھ بیٹھی، لیکن کمرے میں رچی جانی پہچانی خوشبو محسوس کر کے اس کا دل زوروں سے دھڑکا۔ یکدم اسے اپنی گردن پر، ہونٹ پر کسی کے لمس کا احساس ہوا، جیسے کسی نے بہت شدت سے اس کے لبوں اور گردن پر اپنا لمس چھوڑا ہے۔ دل کی دھڑکن حد سے تجاوز کر گئی۔ کامل، فلک کے بال سمیٹتے ہاتھ تھمے تھے۔ یہ خوشبو، یہ لمس، یہ تو جانا پہچانا تھا۔ کیا وہ آیا تھا؟ فلک نے دھڑکتے دل سے کمرے میں نظر دوڑاتے ہوئے سوچا۔ وہ یہاں کیسے آئے گا فلک؟ وہ تمہیں چھوڑ گیا ہے، کیوں نہیں سمجھتی یہ بات؟ اور وہ تو جانتا بھی نہیں کہ تم رہتی کہاں ہو۔ وہ یہاں نہیں آ سکتا۔ فلک خود اذیتی سے خود کلام ہوئی اور اپنا وہم سمجھتی واش روم کی طرف بڑھ گئی کہ ایک دم اسے چکر سا آیا۔ کل سے شدت سے اسے چکر آ رہے تھے، اسی لیے وہ کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ فلک نے کرسی کا سہارا لیا۔ جب نارمل ہوئی تو الماری سے اپنے لیے ایک لباس لیتی وہ واش روم کی جا بند ہوئی۔ کچھ دیر بعد وہ فریش ہو کر واش روم سے نکلی تھی۔ آئینے کے پاس آتے اس نے ایک نظر اپنے سوگوار سے چہرے پر ڈالی۔ وہ ہر وقت تیار رہتی تھی، چہرے پر ایک خوشی کی جھلک ہوتی تھی، لیکن اب آنکھوں کے لال پپوٹے اس بات کو ثابت کر رہے تھے کہ وہ روتی رہی ہے۔ آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے، چھوٹی سی ناک اور گلاب بھرے بھرے لب۔ ناک میں چھوٹی سی سلور رنگ کی بالی جس میں ایک چھوٹا سا نگ بھی لگا ہوا تھا۔ ڈارک گرین رنگ کی فراک، بھوئے بھیگے بال اور کسی اداس گڑیا کی مانند تھی۔ آنکھوں میں کاجل لگا کر اپنے سوجے پپوٹوں کو چھپایا اور ہلکا سا فاؤنڈیشن لے کر اپنے چہرے پر لگا کر ہونٹوں پر لپ بام لگایا۔ اتنے میں ہی وہ حسین لگ رہی تھی۔ یہ سب بھی اس نے اپنی ماں کی نظروں سے بچنے کے لیے کیا تھا، ورنہ اس کی ماں ایک پل نہ لگاتی اس کی آنکھوں کا حال جاننے میں۔ فلک نے بیڈ پر رکھا دوپٹہ اٹھا کر اچھے سے اپنے سینے سے لپیٹ لیا۔ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہی اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ ممتا کا احساس رگوں میں بھر سا گیا تھا۔ چند ساتھ یوں ہی لب کو چلتے اس احساس کو محسوس کرنے کے بعد وہ دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ دور اندھیرے کمرے میں بیٹھا وہ وجود جو کب سے فلک کی ایک ایک کارروائی دیکھ رہا تھا، فلک کی اس حرکت پر چونکا۔ اگر جو وہ سوچ رہا تھا ایسا کچھ تھا تو وہ بہت بڑی تباہی لانے والا تھا۔ سبز آنکھیں پل میں سرخ ہوئی تھیں۔ جب فلک کو باہر جاتا دیکھ اس نے جلدی سے اپنی سفید انگلیاں موبائل پر چلائیں تھیں۔ انداز میں بے قراری نمایاں تھی۔ جلدی سے کال ملا کر فون کان سے لگایا، لیکن آگے سے موبائل بند ہونے پر اس نے غصے سے اپنا موبائل دیوار پر دے مارا۔ انابی لبوں پر اپنی مٹھی جمائے وہ مضطرب سا تھا۔ لاؤنج میں آتے ہی فلک کی نظر صوفے پر بیٹھے داجی اور ماجدہ بیگم پر پڑی۔ ان دونوں کو باتوں میں مشغول دیکھ وہ لب کترتے ان کے سامنے صوفے پر براجمان ہوئی۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ اپنے لہجے کو حشاش بشاش بنائے وہ لبوں پر قصدن مسکان سجائے مستفسر ہوئی۔ 1 ماہ پہلے وہ اس واقعے کے بعد وہ شہر نہ رکی تھی، حویلی واپس لوٹ آئی تھی۔ اس 1 ماہ میں اس نے لاکھ کوششوں اور ضبط کے ساتھ اپنی آپ بیتی کو خود تک محدود رکھا تھا، اپنے اوپر گزرتی قیامت سے کسی کو آشنا نہ رکھا تھا، ماں سوائے ایک سے، غضنفر، اس کا تائزاد بھائی، جسے اس نے حرف بہ حرف سب سچ بتا رکھا تھا۔ ماجدہ بیگم کم عمری میں ہی بیوگی کی چادر اوڑھے اپنے مائکے آ بسی تھی۔ اس نے اپنا تمام بچپن اور اب جوانی اپنے نانا اور ماموں کی محبت بھرے حصار میں گزاری تھی۔
اس کے ننیال نے کبھی اسے کسی چیز کی کمی نہ ہونے دی تھی، اور اب وہ ان سب کو اپنی ذات سے پریشان یا دنیا بھر کے سامنے شرمندہ نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ اسی سبب اپنے غم کو خود کی ذات تک محدود رکھتے وہ اندر ہی اندر ختم ہو رہی تھی۔ غضنفر کی نکاح کی صرف آج کا دن بچا ہے اور کوئی بھی کام مکمل نہیں۔ دوجا اس لڑکے کو بھی ذرا خیال نہیں۔ کچن سے آتی اس کی مامی ہاتھ میں موجود چائے کی ٹرے ٹیبل پر رکھے بولی۔ فلک مسکرا دی۔ کس نے کہا مجھے خیال نہیں؟ ابھی آپ کی ہونے والی بہو کو ان کے نکاح کا جوڑا دے کر آ رہا ہوں۔ حویلی میں داخل ہوتا غضنفر اپنے بجتے فون کو نظر انداز کرتا فلک کے برابر میں بیٹھتا شوخی سے بولا تو فلک نے خاموش نگاہ اس پر ڈالتے مامی کے ہاتھ سے چائے کا کپ تھاما۔ مہربانی آپ کی۔ داجی کا لہجہ طنزیہ تھا۔ غضنفر بے شرمی سے مسکرا گیا۔ میں شہر جانا چاہتی ہوں نانو، پڑھائی کا بہت حرج ہو گیا۔ ٹرپ کے فوراً بعد میں ہاسٹل ٹھہرنے کے بجائے غضنفر کی شادی کے سبب حویلی چلی آئی تھی۔ اس کے نکاح کے فوراً بعد شہر روانہ ہو جاؤں گی۔ چائے کے کپ پر نظریں جمائے وہ سنجیدگی سے بولی۔ اس کی طبیعت دن بدن بدل رہی تھی اور وہ نہیں چاہتی تھی ماجدہ بیگم یا حویلی کا کوئی بھی مکی ان میں ہونے والی جسمانی تبدیلی بھانپے۔ تھوڑا وقت مزید گزار لیتی ماجدہ بیگم کو دن بدن اس کی کملائی رنگت دیکھتے فکر نے آن گھیرا۔ جانے دے پھپھو، یوں ہی حویلی بیٹھی رہی تو ان لاکھوں کا نقصان ہو جانا ہے جو اس کی ڈگری پر ہم نے خرچ کیے ہیں، غضنفر نے مذاقاً کہا۔ فلک نے آنکھیں سکیڑے اس کی جانب دیکھا۔ لاکھوں کیا، ہم اپنی نواسی پر کروڑوں خرچ کرنے کو تیار ہیں۔ کسی کو کوئی مسئلہ درپیش ہے تو ہم سے سوال جواب کرے۔ ہمیشہ کی طرح داجی فوراً اس کی حمایت میں بولے تو فلک ان کی اس قدر محبت پر خلوص دل سے مسکرائی۔ میری مجال جو میں نانا نواسی کے بیچ میں کچھ بولوں، غضنفر نے ہاتھ کھڑے کرتے سرنڈر کر دینے والے انداز میں کہتے ماحول کو خوشگن کیا۔ جب جانا ہو مجھے کہنا، میں چھوڑ کر آؤں گا۔ غضنفر کے کہنے پر فلک اس بات میں سر ہلا گئی۔ وہ نہ صرف سچ سے واقف تھا بلکہ اس کا ہر موڑ پر ساتھ دینے کو بھی تیار تھا۔ حتیٰ کہ اس نے وعدہ کر رکھا تھا کہ وہ کامل کو ہر حال میں ڈھونڈ نکالے گا۔ نکاح کی تقریب خیر و عافیت سے انجام کو جا پہنچی۔ فلک جو آج بھاری لہنگے اور سنگھار میں خود کو سجائے محفل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی، اب تھکن کا شکار ہوتے اپنے کمرے کا رخ کر چکی تھی۔ فلک نے کمرے میں آتے ہی اپنی جیولری اتاری تھی۔ تھکن سے برا حال تھا۔ آرام دہ سوٹ لیتی وہ اپنی چولی کی زپ کھول ہی رہی تھی جب کمرے میں کسی دوسرے وجود کی موجودگی محسوس کرتے اس کا وجود منجمد ہوا۔ قبل اس کے وہ کچھ کرتی کہ دفتن اپنی آنکھوں پر کالی پٹی باندھنے پر اس کے دل کی دھڑکن بند ہوئی۔ ڈر کی وجہ سے آواز اس کے حلق میں ہی دب گئی۔ جان تو تب نکلی جب کھردرے ہاتھوں کا ٹھنڈا لمس اپنے برہنہ کمر پر بے باکی سے سفر کرتا محسوس ہوا۔ فلک نے تیزی سے جھٹ پٹاتے دور ہونا چاہا لیکن ناکام ٹھہری۔ اس وجود نے اس کے پیٹ کے گرد نرمی سے اپنا ہاتھ رکھا تھا، جبکہ ایک ہاتھ بازو پر رکھتے وہاں اپنی گرفت سخت کرتے فلک کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیا تھا اور اپنے دہکتے لب فلک کی گردن پر رکھے۔ مارے بے بسی فلک کی آنکھوں سے آنسو بہتے اس کے رخسار کو بھگونے لگے۔ کوئی غیر مرد اس پر حاوی اس کے وجود پر اپنا لمس چھوڑ رہا تھا۔ اپنی عزت کے لٹ جانے کا خوف اس کی رگوں میں دوڑتے خون کو منجمد کر گیا۔ شش، میں ہوں۔ یہ آواز کانوں کے پردوں سے ٹکراتی۔ یہ آواز تو جانی پہچانی تھی۔ اس آواز کو تو وہ بھول ہی نہیں سکتے تھے۔ اس آواز میں کی گئی اس کے کانوں میں پیار بھری سرگوشیاں وہ کیسے بھلا سکتے تھے؟ کامل؟ لرزتے لبوں سے لرزتی آواز میں یہ الفاظ ادا ہوئے۔ کامل اس کی آواز میں چھپی تڑپ محسوس کرتے اس کی گردن پر اپنے دانت گاڑے تھے۔ فلک نے نچلا لب دانتوں تلے دباتے سسکی ضبط کی۔ کامل اس کے کاندھوں سے شرٹ کھسکا کر وہاں اپنے لب رکھے۔ فلک اب کی بار اپنی سسکی ضبط نہ کر سکی۔ اس لمس اس حصار کو محسوس کرتے آنسوں میں روانی در آئی۔ کامل نے اسے پلٹ کر اپنے سینے سے لگایا۔ آپ کہاں تھے؟ مجھے چھوڑ گئے آپ؟ پلٹ کر دیکھا تک نہیں مجھے کہاں گئے تھے؟ کامل کی شرٹ اپنی مٹھیوں میں جکڑے وہ بے رفت لفظ ادا کرتی۔ اس سے شکوہ گو ہوئی تھی، سب ٹھیک ہو جائے گا، ایک دن آپ اور میں ساتھ ہوں گے۔ ان سب کے لیے آپ سے معافی چاہتا ہوں، لیکن ابھی مجھے آپ کی قربت میں سکون حاصل کرنا ہے۔ بہت دن ہو گئے مجھے آپ کی قربت کے بنا رہتے، اور ان دنوں میں کامل خان کا وجود ادھورا ہو گیا ہے۔
کامل نے فلک کی کمر سے ہلاتے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے نزدیک کرتے گمبھیرتا سے کہا۔ فلک نے فوراً سے اپنا ہاتھ بڑھاتے اپنی آنکھوں پر لگی پٹی اتارنی چاہی، لیکن کامل نے اس کے ہاتھ اپنی گرفت میں جکڑ لیے۔ مجھے دیکھنا ہے آپ کو، فلک نے بے بسی سے کہا، تو کامل نے کوئی جواب دیے بنا اس کے گلابی لبوں کو اپنی گرفت میں لیا۔ نرمی سے ان پر اپنا لمس چھوڑتے وہ فلک کو بوکھلانے پر مجبور کر گیا۔ اتنے دن وہ دور رہا تھا، فلک اس سے شکوہ کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ اسے اپنی قربت میں بہکا رہا تھا، مدہوش کر رہا تھا۔ فلک کے لبوں کو آزادی بخشتے وہ اسے اپنے بازوؤں میں بھر گیا۔ بیڈ پر آرام سے فلک کو لٹاتے وہ اس پر کسی کالی گھٹا کی طرح چھاتے اسے گردن پر اپنا لمس چھوڑ رہا تھا، اور فلک تمام شکوہ بھولتے اپنا آپ اس کے حوالے کر گئی تھی، یہ جانے بغیر کہ یہ ظالم انسان اس کی جھولی میں وصل کی راٹ ڈال کر اسے پھر سے ہجر کی بھڑکتی آگ میں جھونک دے گا۔ کامل نے کمرے کی تمام لائٹس بند کرتے اس کی آنکھوں سے پٹی ہٹائی۔ اندھیرے کمرے میں وہ صاف اپنے چہرے پر پڑتی کامل کی گرم لو دیتی تپش زدہ سانسیں محسوس کر سکتی تھی، لیکن کامل کا چہرہ دیکھنے سے وہ اب بھی قاصر تھی۔ کامل کے بے باک ہاتھوں کا لمس اپنے پورے جسم پر سرایت کرتا محسوس کرتے فلک کی سانسیں تیز ہوئیں۔ کامل اس کی گردن سے منہ نکالتے اس کے لبوں کو ایک بار پھر اپنی شدت بھری گرفت میں لے گیا۔ اپنے لبوں پر بڑھتی اس کی شدت کو محسوس کرتے فلک نے اپنے دونوں ہاتھ اس کی گردن میں ڈالتے اس کی شدت میں اس کا ساتھ دیا۔ کمرے میں دونوں کی بھاری ہوتی بے ہنگم سانسوں کا ساز جاری ہوا، جبکہ کئی معنی خیز جملے بھی کمرے کے در و دیوار کی سماعتوں سے ٹکرائے۔ ہجر کی آگ میں جلتے دو وجود ایک دوسرے میں کھوئے، اپنی تڑپ دور کرنے کی خاطر دنیا و مافیا سے بیگانہ ہوئے۔ اپنے کاندھے پر بکھری حالت میں لیٹی فلک کو دیکھتے کامل نے ایک لمبی سانس لی۔ سورج کی پہلی کرن زمین تک رسائی حاصل کرنے ہی والی تھی۔ فلک کی جانب اپنا رخ موڑتے اس نے شدت سے اپنے لب اس کے ماتھے پر ثبت کیے۔ وہ جانتا تھا اب جو وہ کرنے جا رہا ہے وہ اس سے وجود کو اور تکلیف دے گا، لیکن یہ سب کرنا اسد ضروری تھا۔ لحاف کے اندر سے ہی اپنا ہاتھ اس نے فلک کے برہنہ پیٹ پر رکھا۔ ایک عجیب سے احساس نے اسے آ گھیرا، آنکھیں فوراً سے نم ہوئیں۔ اپنے اوپر ضبط کرتا وہ اٹھا تھا، لیکن اپنے بازوؤں کو فلک کے ہاتھ میں دیکھ کر وہ رکا۔ وہ نیند میں بھی اسے اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھی۔ آرام سے اپنا بازو فلک کی گرفت سے نکالتے وہ اپنی شرٹ پہنتے، آخری نظر فلک کے سوئے وجود پر ڈالتے اپنے اوپر ضبط کرتا کھڑکی کے پاس گیا۔ دل تھا جو کہہ رہا تھا کہ اس وجود کو اپنے پاس رکھ لے، کہیں ایسی جگہ وہ فلک کو لے کر چلا جائے جہاں کوئی بھی نہ ہو، لیکن فرض اور حالات اسے بے بس کر چکے تھے۔ 8 ماہ قبل یس سر آپ نے بلایا؟ ایک مضبوط سخت آواز پر انہوں نے سامنے کھڑے دو نوجوانوں کی طرف دیکھا۔ ہاں بیٹھو، کرنل محمد نے ان دونوں کو سامنے بیٹھنے کو کہا۔ وہ دونوں فوراً ان کے سامنے موجود کرسیوں پر براجمان ہوئے۔ تم دونوں کو ایک خاص کام کے لیے بلایا ہے، کرنل نے ان دونوں کی جانب دیکھتے بات کی تمہید باندھی۔ ان کی بات پر ان دونوں نوجوانوں کے بیچ نگاہوں کا تبادلہ ہوا۔ سوات کے جنگل کے بیچوں بیچ ایک گاؤں آباد ہے، جو بظاہر ایک عام گاؤں ہے، لیکن وہاں سے پاکستان کے ہر شہر سے اغوا کی گئی لڑکیوں اور کم عمر بچیوں کو لایا جاتا ہے اور باہر بیرون ملک سپلائی کیا جاتا ہے۔ کرنل صاحب نے انتہائی ضبط سے یہ لفظ ادا کیے۔ ان کی بات سنتے سامنے بیٹھے دونوں نوجوانوں کی آنکھیں لہو رنگ ہوئیں۔ وہاں کا مین آدمی اس گاؤں کا سردار ہے اور اس کی بیٹی جو فی الحال اس گاؤں میں نہیں رہتی، لیکن یہ سب لوگ اکیلے نہیں کر رہے، ان کے پیچھے بلیک ورلڈ کے کسی بندے کا ہاتھ بھی ہے۔ کرنل صاحب نے اپنی کرسی سے پشت ٹکاتے ہوئے کہا اور ان دونوں کے چہرے کے تاثرات ملاحظہ فرمائے۔ جو سخت اور سرد ہے، تم دونوں کو اس گاؤں میں جانا ہے، وہاں موجود پاکستان کی عزتوں کی حفاظت کرنی ہے، انہیں بحفاظت ان کے گھر پہنچانا ہے اور وہ پورا گاؤں تباہ کرنا ہے۔ باقی اس کی بیٹی اور انڈر ورلڈ کے اس انسان کا بھی پتہ کرنا ہے۔ کرنل صاحب کی بات پر ان دونوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ نے سارا ہیکنگ کا کام سنبھالنا ہے اور باقی آپ دونوں بہتر جانتے ہیں کیسے اور کیا کرنا ہے۔ کرنل نے پہلی بات بھوری آنکھوں والے کو دیکھتے کہی۔ ان کی بات پر بھوری آنکھوں والے نے اس بات میں سر کو خم دیا۔
اور دونوں نے سلیوٹ کرتے باہر نکلتے چلے گئے۔ ہمیں جلد ہی یہ کام کرنا ہے، سبز آنکھوں والا نوجوان بھوری آنکھوں والے نوجوان سے مخاطب ہوا جس نے اس بات میں سر ہلاتے اس کی بات کا جواب دیا۔ ایک ISI کا بہترین آفیسر تھا جس کے کئی روپ تھے اور ہر روپ میں وہ اپنے مخالفین کو کانپنے پر مجبور کر دیتا تھا، جس کی سبز آنکھوں میں چھائی سنجیدگی اور دشمن کے سامنے ہونے پر آنے والی وحشت سے دشمن کی روح تک کانپ جاتی تھی۔ کامل خان پشاور کے امیر ترین گھرانے سے تعلق رکھنے والا نوجوان، جس کی سب سرد آنکھیں کسی کا بھی دل چرا سکتی تھی، کھڑی مغرور ناک، چوڑی جو لائن، کثرتی جسامت اور اوپر سے آنکھوں میں سنجیدگی، گورا رنگ، پٹھانی نین نقش، واللہ وہ بلا کا حسین تھا۔ جبکہ دوسرا بھوری آنکھوں والا مرد غضنفر چودھری تھا، چودھری خاندان کا اکلوتا وارث جس نے اپنی اصل پہچان اپنے گھر والوں تک سے چھپا رکھی تھی۔ بظاہر وہ بزنس مین تھا لیکن حقیقتاً ISI کا بہترین ہیکر تھا۔ کامل نے ایک نظر آئینے میں نظر آتے اپنے عکس کو دیکھا۔ سفید رنگت کو سانولی رنگت میں تبدیل کیا گیا تھا اور سبز آنکھوں کو سیاہ آنکھوں میں۔ بلیک رنگ کی شرٹ اور بلیک ہی پینٹ میں ملبوس سانولی رنگت میں بھی وہ خوبرو لگ رہا تھا۔ چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی اسے مزید پرکشش بنا رہی تھی۔ پلان کے اوپر کام کرتے آج وہ یونی جا رہا تھا جہاں سے وہ ایک طالبہ علم کی حیثیت سے سوات جاتا۔ کامل نے یونی میں داخل ہوتے ہی نفی میں سر ہلایا۔ وہاں پر موجود لڑکیوں کی ڈریسنگ دیکھ اس کا غصہ سوا نیزے کو جا پہنچا۔ آ گئی وہ یار، کیا ہے یہ لڑکی؟ ایک لڑکی کی کمینی بھری آواز پر کامل کے ابرو تنے تھے۔ اس نے اس لڑکے کی نظروں کے ارتکاز میں دیکھا تو سامنے سے آتی لال رنگ کی شارٹ فراک جو اس کے گھٹنوں تک آتی تھی، وائٹ پینٹ پہنے، اسکارف کو گردن کے گرد لپیٹے، اپنے براؤن بالوں کو کھلا چھوڑے، وہ کاندھے پر بیگ لٹکائے کسی بات پر ہنستی، ارد گرد کھڑے لوگوں کی اپنے اوپر مرکوز نظروں کو نظر انداز کرتی قدم بڑھا رہی تھی۔ کامل کی نظریں اس کی بھوری چمکتی آنکھوں پر اٹک سی گئی تھیں۔ ایسی آنکھیں اس نے دیکھ رکھی تھیں لیکن ان میں چمک مفقود تھی۔ یہ آنکھیں غضنفر کی آنکھوں سے میل کھاتی تھیں۔ نازک سے نین نقش، چھوٹی سی ناک جس میں پہنی چھوٹی سی بالی اور اس میں چمکتا وہ ننھا سا رنگ جو دور سے چمکتا اس کی آنکھوں میں ٹہری چمک کا مقابلہ کر رہا تھا۔ کامل کسی طلسم میں جکڑا اس کی جانب ٹک ٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ وہ حسین تھی، انتہا کی حسین۔ وہ عابد و زاہد کا ایمان ڈگمگا دینے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ کامل خان کی نظریں اسے دغا دیتی فلک کے چہرے پر مرکوز تھی، کسی مہکی ہوا کی مانند اس کے پاس سے گزری تھی۔ کامل نے اس کی پشت کو تکا تھا اور پھر اپنا سر جھٹکا۔ اپنی گردن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ بھی کلاس کی طرف بڑھ گیا۔ کلاس میں داخل ہوتے اس کی نظر سامنے اٹھی تھی جہاں وہ بیٹھی اپنے موبائل میں مصروف تھی۔ کامل نے فوراً سے اپنی نظریں پھیری۔ اسے اپنی آنکھوں کی یہ بے لگامی ایک آنکھ نہ بھائی تھی اور جا کر سب سے آخری سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ پروفیسر کے آنے پر اسے فلک کا نام معلوم ہوا اور وہ گہرا سانس بھرتا رہ گیا۔ اب اسے سمجھ آئی تھی فلک کے وجود میں اتنی کشش کیوں محسوس ہو رہی تھی۔ آخر غضنفر کی کزن تھی، اس کی طرح ہی سحر انگیز شخصیت رکھتی تھی۔ پروفیسر نے اس کا تعارف بھی کروایا تھا جس پر سب نے اس کی طرف دیکھا، مگر فلک کا دھیان تو اپنی کتاب پر مرکوز تھا۔ اس نے ایک دفعہ بھی نظر اٹھا کر کامل کو نہیں دیکھا تھا اور یہ بات کامل خان کو کافی ناگوار گزر رہی تھی جس کا اسے خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ اس کی نظر وقفے وقفے سے فلک کی جانب اٹھ رہی تھی اور وہ اپنی اس بے اختیاری پر جھنجھلا کر رہ گیا تھا۔ اسے فلک سے چڑ ہونے لگی تھی جس کی وجہ سے اس کے دل کی حالت عجیب ہو چکی تھی۔ اگلے دن پلان کے مطابق یونی کی طرف سے کامل سوات کے لیے نکلا تھا۔ بس میں بیٹھتی اس کی نظر فلک پر پڑی اور اس کی ڈریسنگ دیکھتے کامل نے اپنے لب بھینچے تھے۔ وہ آج بلو رنگ کی شرٹ اور بلیک پینٹ میں ملبوس تھے جس میں اس کا نازک سا سراپا واضح ہو رہا تھا۔ اوپر سے آج تو لبوں پر گلابی رنگ بھی لگایا گیا تھا جس میں بیٹھے تمام لڑکوں کی نظر فلک پر پڑتے دیکھ نہ جانے کامل کو کیوں اپنے وجود میں ایک اندیکھا سا لاوا سا بہتا محسوس ہو رہا تھا۔ اپنے دل کی حالت سے پریشان ہوتے اس نے اپنی آنکھیں موند لی اور سر سیٹ کی پشت سے ٹکایا۔ کم سے کم 2 دن کے تھکا دینے والے سفر کے بعد وہ لوگ سوات پہنچے تھے۔ تھکاوٹ کی وجہ سے سب لوگ اپنے اپنے بک کیے گئے کمروں میں چلے گئے تھے۔ کامل نے سارے وقت میں فلک کو دیکھنے سے اجتناب بڑھتا تھا۔ کامل نے کمرے میں آتے ہی اپنے کانوں سے ایئر پیس لگایا تھا جس سے وہ غضنفر سے رابطے میں رہتا تھا۔ ہاں، کچھ معلوم ہوا؟ کامل نے اپنے بیگ سے اپنی شرٹ نکالتے ہوئے پوچھا۔ جس ہوٹل میں تم رکے ہو
وہاں سے تقریباً 150 کلومیٹر دوری پر وہ گاؤں ہے جہاں سے جانے کے 2 راستے ہیں، ایک جنگل اور دوسرا تمہارے ہوٹل سے کچھ دور پر بہتی نہر۔ غضنفر نے کافی کا کپ اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے تفصیل بتائی۔ چلو ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ کل وہاں تک پہنچ جاؤں گا، تم ٹیم تیار رکھنا۔ کامل نے شرٹ بدلتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، غضنفر نے کہتے کال بند کی۔ صبح ہوتے ہی کامل ہوٹل سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ صرف غضنفر کے اشارے کا انتظار کر رہا تھا۔ دھیرے دھیرے تمام سٹوڈنٹ ہوٹل سے نکلتے چلے گئے۔ کامل نہر کے پاس بنے پل سے کچھ دور ایک درخت پر ٹیک لگائے سگریٹ پینے میں مصروف تھا جب اس کی نظر فلک پر پڑی، جو لال رنگ کی شرٹ اور سفید پینٹ میں ملبوس موبائل پر مصروف پل پر آئی تھی۔ مختلف زاویے سے اپنی تصاویریں لیتی وہ کامل خان کا دل دھڑکا، زوروں سے دھڑکا گئی۔ کامل یکٹک اس کے حسین چہرے کو دیکھ رہا تھا جب وہ اپنے ہونٹوں کو آپس میں ملاتی، گول کرتے تصویر لیتی۔ کامل کو لگتا اس کا دل اس کے سینے سے باہر نکل جائے گا۔ اس کا دل شدت سے فلک کے ان گلابی لبوں پر اپنا لمس چھوڑنے کی التجا کر رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے فلک پل کے نیچے کی طرف جھکی اور کامل نے اپنے دانت پیستے اپنے قدم اس تک بڑھائے تھے۔ فلک ذرا سی ڈس بیلنس ہوتی اور سیدھا نیچے نہر میں گرتی۔ وہ فلک کو پکڑنے آگے بڑھائی تھا جب فلک کے ساتھ ساتھ وہ بھی بہتی نہر میں گرا تھا۔ اسے اپنی فکر نہیں تھی، وہ اپنے آپ کو بچا سکتا تھا، لیکن اسے صرف اور صرف فلک کا خیال تھا۔ فلک کے ڈوبتے وجود کو جلدی سے اس نے اپنے مضبوط بازوں میں بھرا تھا اور اسے لیے ایک طرف کو تیرا تھا، لیکن تیز بہتے پانی کے بہاؤ کی وجہ سے وہ بھی ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ اسے جب ہوش آیا تو وہ کسی جنگل کے کنارے پر تھا۔ آنکھیں کھولتے ہی اس نے فلک کو تلاشا تھا جو اسے کچھ دور ہی بے ہوش ملی تھی۔ اس کی مدھم سانسیں محسوس کرتے کامل کے دل کی دھڑکن بھی رکی تھی، وہ جو آج تک کبھی خوفزدہ نہیں ہوا تھا۔ سامنے پڑی بے ہوش لڑکی جس کو جانتے ہوئے بھی اسے کچھ دن ہوئے تھے، اسے مدھم سانسیں اسے خوف محسوس کروا گئی۔ کامل نے جلدی سے اسے اپنی سانسیں سونپی تھی جس کی وجہ سے وہ ہوش میں آئی تھی، اور پھر انہیں انہی گاؤں کے لوگوں نے پکڑ لیا جن کا صفایا کرنے کامل یہاں آیا تھا۔ ان آدمیوں کی فلک پر پڑتی غلیظ نظریں وہ محسوس کرتا ضبط کرتا رہ گیا۔ وہ فلک کی موجودگی میں سخت جھنجھلایا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان کا نکاح ہوا تھا۔ غضنفر سے کامل کا رابطہ بھی منقطع ہو گیا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کرے تو کیا کرے۔ فلک کو اپنے نکاح میں لیتے ہی ایک عجیب سا سکون اسے اپنی رگوں پر اترتا محسوس ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ان کا نکاح کروا کر وہ لوگ صبح تک کامل کو مارنے کی تجویز کر بیٹھے ہیں، اور پھر وہ فلک کو دوسری لڑکیوں کے ساتھ یہاں سے باہر ملک سے اپلائی کر دیتے، اور یہی سوچ تھی جس نے کامل کے تن بدن میں ایک اندیکھی آگ بھڑکا دی تھی۔ کامل کو یقین تھا کہ صبح تک غضنفر نے یہاں اپنی ٹیم بھیج دینی ہے۔ نکاح کے دوران اور اس کے بعد بھی اس کی نظریں محتاط انداز میں چاروں طرف دیکھ رہی تھی، اور پھر جب وہ کمرے میں آیا تھا سامنے فلک کا دو آشتہ روپ دیکھ وہ مضبوط مرد اپنا ضبط کھو بیٹھا۔ اس رشتے کو تسلیم کرتے وہ فلک سے اپنا حق لے بیٹھا تھا۔ صبح کمرے کے باہر آنے والے شخص کو وہ پہچان گیا تھا، وہ انہی کی ٹیم کا ممبر تھا۔ اس کا مطلب تھا یہاں کی ہر چیز اب ان کے ہاتھ میں تھی۔ وہ جانتا تھا ابھی تھوڑی دیر بعد یہاں کا منظر بدل جائے گا۔ سب سے پہلے فلک کو محفوظ جگہ پر پہنچانا تھا۔ وہ جلدی سے وہاں سے فلک کو لے کر ہوٹل آیا اور اسے وہیں صحیح سلامت چھوڑ کر واپس اپنی جگہ آیا تھا جہاں غضنفر بھی موجود تھا۔ کیا اپڈیٹ ہے؟ کامل نے غضنفر سے کہا، جو بلیک ٹی شرٹ اور بلیک جینز پہنے وہاں کھڑا تھا۔ ہم جب یہاں پر آئے تو کوئی بھی نہیں تھا، صرف یہ عورتیں ہی یہاں پر موجود تھیں۔ غضنفر نے سنجیدگی سے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جہاں 5-6 عورتیں کھڑی تھیں۔ یہاں نہیں ہے، وہ مجھے اچھی طرح پتا ہے کہاں ہے، کامل نے کہتے اپنا قدم آگے بڑھائے۔ تھوڑی دور پہنچ کر وہ زمین پر بیٹھا تھا۔ غضنفر نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا جس نے اپنے ہاتھوں سے مٹی ہٹائی اور پھر ایک چھوٹا سا دروازہ نظر آیا۔ غضنفر نے اپنی ٹیم کو ریڈی رہنے کو آرڈر دیا۔ جب ایک ایک کرتے وہ سب اس دروازے سے اندر جاتے، وہاں موجود سارے دشمن عناصر کو انہوں نے شکست دی تھی۔ غضنفر کی نظر ایک طرف گئی جہاں پر جگلے نما ایک کمرہ بنا تھا۔ غضنفر فوراً اس طرف بڑھا تھا جہاں پر کئی معصوم لڑکیوں اور بچیوں کو رسی کی مدد سے باندھ کر رکھا گیا تھا۔ غضنفر نے جلدی سے ان کو آزاد کروایا جو آنکھوں میں تشکر لیے اپنی مسیحاؤں کو دیکھ رہی تھی، جن کی وجہ سے آج ان کی عزت خراب ہونے سے بچ گئی تھی۔ سارے آدمیوں کو پکڑ لیا گیا تھا۔ وہ لوگ فتح یاب ہو کر یہاں سے نکلے تھے۔ اب اس سردار کا کیا کرنا؟ کامل نے اپنی شرٹ صحیح کرتے ہوئے پوچھا۔ کیا کرنا ہے؟ رکھو اسے ٹارچر سیل میں، کچھ نہ کچھ تو بتائے گا۔ غضنفر نے ایک نظر ان سب کو دیکھتے ہوئے کہا جن کو آفیسر پکڑ کر لے جا رہے تھے۔
مجھے کچھ بتانا ہے تجھے، کامل نے غضنفر کے خوبرو چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ غضنفر اس کے اور فلک کے نکاح پر کیا رد عمل دے گا۔ جانتا ہوں، سبٹر، بہتر یہی ہے کہ اب اس رشتے کو نبھاؤ۔ فلک بہت اچھی ہے اور مجھے اس کے لیے تم بہتر لگے۔ غضنفر نے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر کامل ہنس پڑا۔ تجھے کیسے پتہ چل جاتا ہے سب؟ کامل کے پوچھنے پر غضنفر نے اپنی بھوری آنکھیں اس کے لینس لگی آنکھوں میں ڈالی۔ غضنفر چودھری اپنے آپ سے جڑے رشتوں کی پل پل کی خبر رکھتا ہے۔ غضنفر کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ فی الحال تم اپنی ہونے والی بیوی کے پل پل کی خبر رکھو۔ سننے میں آیا ہے محبت کی شادی ہے۔ کامل کی شوخی پر غضنفر دلکشی سے مسکرایا۔ تمہیں آج شام ہی امریکہ کے لیے نکلنا ہے۔ اب فلک کو کیسے سنبھالنا ہے یہ تم جانو۔ خضر نے اپنے سر کو جھٹک کر کامل کے سر پر بم پھوڑا۔ مگر کیوں؟ کامل نے سنجیدگی سے فلک کے بارے میں سوچتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ اس سردار کی بیٹی امریکہ میں ہے جسے تمہیں یہاں پاکستان لانا ہے، اور اس سے انڈر ورلڈ میں موجود اس انسان کے بارے میں بھی پتہ کرنا ہے جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے۔ غضنفر نے کہتے ساتھ اپنے قدم گاڑی کی طرف بڑھائے۔ وقت نہیں ہے، 3 بجے کی فلائٹ ہے تمہاری۔ غضنفر نے گاڑی میں بیٹھتے تیز آواز میں کہا تھا۔ کامل نے ایک نظر اپنے ہاتھ میں بندھی گھڑی کی طرف دیکھا جہاں 2 بج رہے تھے۔ وہ بری طرح اپنے لب چبا گیا۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ اپنے کسی کام پہ جانے کی وجہ سے یوں پریشان ہوا ہو۔ لیکن بات یہاں پر فلک کی تھی۔ اس کے ساتھ ایک اور وجود جڑ چکا تھا، لیکن فرض ہمیشہ اول رہتا ہے۔ اور پھر کامل خان فلک کو اپنے رنگ میں رنگے چھوڑ گیا، اور وہ بیچاری اس کے جانے کے بعد اندر ہی اندر مرتی چلی گئی۔ تقریباً 2 مہینے بعد کامل نے پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھا، لیکن وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ ایک اور وجود تھا، اور وہ وجود تھا سائرہ کا۔ وہ سردار کی بیٹی تھی۔ کامل نے اسے ایسے اپنے جال میں پھنسایا کہ وہ کامل کے وجود کو نظر انداز ہی نہ کر سکی۔ کامل کے دل نے شدت سے پاکستان واپس آنے کا انتظار کیا تھا تاکہ وہ اپنی متاع جان سے مل سکے جس کے بغیر وہ ادھورا تھا۔ وہ رات کی خاموشی میں اپنی اصلی شخصیت کے ساتھ فلک سے ملنے آیا تھا۔ اس کے پاس بیٹھ کر اس کے وجود کو محسوس کرتے اس کے تڑپتے دل کو سکون ملا تھا۔ فلک کے کمرے میں اس نے ایک کیمرہ لگا دیا تھا جس سے وہ فلک کی ہر ایک حرکت پر نظر رکھ رہا تھا۔ پھر جب فلک اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے روئی تھی، کامل کی پیشانی پر بل پڑے تھے۔ جو وہ سوچ رہا تھا اگر ایسا کچھ تھا تو غضنفر کو نہیں چھوڑنے والا تھا۔ اس نے غضنفر کو فون ملایا لیکن وہ بند جا رہا تھا۔ اگلے دن جب غضنفر نے فون اٹھایا اور کامل کے شک پر سچ کی مہر لگائی، تب اس مضبوط مرد کی آنکھوں سے اپنی بیوی کے لیے، اپنی اولاد کے لیے آنسو بہ نکلے۔ وہ نہیں روک سکا تھا خود کو فلک سے ملنے کے لیے، اس لیے وہ اپنا روپ بدلتے فلک سے ملنے آیا تھا۔ 8 مہینے بعد اسے ایک وصل کی رات نصیب ہوئی تھی جس میں وہ اپنے اوپر ضبط نہیں کر سکا۔ جانتا تھا فلک اس کے بعد ٹوٹ جائے گی، بکھر جائے گی، لیکن اپنے دل کا کیا کرتا؟ حال فلک نے مندی مندی آنکھیں کھولی، لیکن خالی بیڈ دیکھ وہ تیزی سے اٹھ بیٹھی۔ تمام نیند بھگ سے اڑی۔ وہ پھر یہاں نہیں تھا۔ کامل، فلک نے ہچکی لیتے اس کا نام لیا۔ بھوری آنکھیں پل میں بھیگی۔ وہ فوراً سے اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ واش روم، ڈریسنگ، ہر جگہ اس نے دیکھ لیا، لیکن کامل کہیں نہیں تھا۔ پھر چھوڑ گئے؟ پھر کیوں؟ آخر کیوں اذیت دے رہے اتنی مجھے؟ میرا خیال نہیں تو کم از کم اپنی اولاد کا تو خیال کر لیں۔ فلک اپنے بالوں کو دونوں مٹھیوں میں جکڑے چیختی گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھی۔ پھر مجھے چھوڑ گئے، پھر میرے وجود پر اپنی چھاپ چھوڑ کر آپ پھر مجھے تنہا کر گئے۔ کامل، خدا را آ جائیں میرے پاس یا مجھے اپنے پاس بلا لیں۔ میرے لیے نہیں تو اپنی اولاد کے لیے۔ میں نہیں رہ سکتی آپ کے بنا۔ زار و قطار روتے و اذیت اور کرب سے تخیل کی دنیا میں کامل سے ہم کلام تھی، اور یہ سب منظر اپنی اسکرین پر دیکھتا کامل اپنے ضبط سے سرخ ہوتی سبز آنکھیں میچ گیا تھا۔ اپنی محبت، اپنی بیوی کو اس طرح اذیت میں دیکھنا جب وہ ممتا کے نازک مراحل سے گزر رہی ہو، کتنا اذیت ناک ہوتا ہے۔ یہ کوئی کامل خان سے پوچھتا۔ اس کی نظریں بے قراری سے فلک کے وجود پر مرکوز تھی جو اب ٹھنڈے فرش پر سکڑ کر لیٹے ہچکیوں سے روتی بن آواز اس کا نام کسی دیوانی کی مانند جپ رہی تھی۔ کامل کی آنکھوں میں نمی کی ایک لکیر ابھر آئی۔ ہاتھ اسکرین کی جانب بڑھاتے اس نے انگلیوں کی پوروں سے اسکرین پر نظر آتے فلک کو چھوا۔
اور عین اسی پل ایک آنسو دغا دیتے اس کے عارض سے سفر کرتا اس کی داڑھی میں جذب ہوا۔ گاڑی روکو، جلدی گاڑی روکو۔ فلک کے یکدم چیخنے پر ڈرائیور نے فوراً سے بریک لگایا۔ غضنفر جو اس کے ہمراہ موجود اسے شہر ہاسٹل چھوڑنے جا رہا تھا، اس کے یوں چیخنے پر متحیر سا ہوتے فلک کی جانب متوجہ ہوا، جو کچھ بھی سوچے سمجھے بنا گاڑی کا دروازہ کھولے باہر نکلی۔ غضنفر بھی پریشانی کے عالم اس کے پیچھے لپکا، لیکن سامنے نظر آتا منظر دیکھ اس کا دل کیا یا تو اپنا سر کسی دیوار پر دے مارے یا پھر سامنے موجود ہستی کا۔ فلک کا دل سر پر دوڑ رہا تھا، بگڑے تنفس کے ساتھ بھاگتی وہ اس تک آئی تھی۔ کامل؟ فلک نے گہرا سانس بھرتے اس سے 2 قدم کی دوری پر رکتے متزلزل آواز میں اسے پکارا۔ کامل جو سائرہ کو ساتھ شاپنگ کے لیے لایا تھا ابھی گاڑی میں بیٹھنے ہی لگا تھا جب اپنی پشت سے ابھرتی آواز پر وہ تھما تھا۔ شدت سے اپنے پیچھے اس وجود کے نہ ہونے کی تمنا کی۔ اپنی آنکھیں میچ کر اس نے خود کو تیار کیا، کیونکہ اگر فلک پیچھے کھڑی ہوتی تو جو وہ کرتا وہ شاید ہی فلک برداشت کر پاتی۔ کامل ہلکے سے پلٹا اور فلک وہ کانپتے جسم کے ساتھ نم آنکھیں اور ہونٹوں پر مسکراہٹ لیے اس کی جانب بنا پلکیں جھپکائے دیکھے گئی۔ ہلکے سے اپنا قدم آگے بڑھاتی اس کے نزدیک آئی تھی اور کامل خان کا دل ساکت ہوا تھا۔ وہ اپنی سانس تک روک گیا۔ لینس لگی آنکھوں میں سامنے موجود وجود کو دیکھتے تڑپ محبت کیا کیا نہ ابھرا تھا۔ فلک نے اپنا کانپتا ہاتھ آگے بڑھاتے کامل کے عارض پر رکھا، جیسے یقین کرنا چاہ رہی ہو کہ آیا سامنے وہ موجود ہے یا اس کا وہم ہے۔ لیکن جو ہی اس کے ہاتھ نے کامل کے عارض کا لمس محسوس کیا، وہ اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبائے، اپنی سسکی روکتے اس کے سینے سے لگی۔ واللہ کیا لمحہ تھا کامل خان کے لیے، اس کی زندگی اس کے سینے سے لگی اسے بے انتہا نزدیک تھی۔ فلک کی سسکیاں بلند ہوئی، وہ بے تحاشا رونے لگی۔ کامل کے دل نے شدت سے چاہا کہ اس کے گرد اپنے حصار باندھ کر اسے زوروں سے اپنے سینے میں بھینچ لے۔ فلک کو یقین ہی نہ آیا کہ اس کے نزدیک کامل ہے اور وہ اس کے سینے سے لگی کھڑی ہے، لیکن یہ سچ تھا۔ وہ اپنی سیاہ آنکھوں اور خوبرو چہرے کے ساتھ اس کے سامنے تھا۔ کہاں تھے آپ؟ میں نے کتنا یاد۔ ابھی فلک کے الفاظ مکمل بھی نہیں ہوئے کہ کسی نے اسے بے دردی سے کامل سے دور کیا۔ اس سے پہلے وہ زمیں بوس ہوتی غضنفر نے اسے تھاما۔ فلک کو گرتے دیکھ کامل کی سانس رکی۔ غضنفر کے پکڑنے پر اس نے سکون کا سانس بھرا، ورنہ شاید وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا نقصان کروا بیٹھتا۔ اس نے اپنی مٹھیاں بھینچے سائرہ کی طرف دیکھا جو کھا جانے والی نظروں سے فلک کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل چاہا تھا کہ ابھی سائرہ کو جان سے مار ڈالتا جس نے فلک کو دھکا دیا تھا۔ لڑکی، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے منگیتر کو گلے لگانے کی؟ سائرہ آگے بڑھتے فلک کو تھپڑ مارنے کے واسطے ہاتھ اٹھا گئی، جب غضنفر نے انتہائی سختی سے اس کا ہاتھ دبوچے جھٹکا۔ دور، غلطی سے بھی یہ غلطی مت کرنا، ورنہ اس غلطی کی معافی تمہیں نہیں ملے گی۔ غضنفر انگشتے شہادت کی انگلی اٹھائے ہرایا تھا۔ غضنفر کا سخت لہجہ اور بھوری آنکھوں میں خون خار تاثرات دیکھتے سائرہ نے تھوک نکلا اور اپنے قدم پیچھے لیے۔ فلک اس کی بات پر بے یقینی میں ورتہ زن کامل کو دیکھے گئی۔ یہ میرے شوہر ہیں، کامل بتائیں نا آپ اسے، آپ میرے شوہر ہیں، اس کے منگیتر نہیں۔ فلک نے تڑپ کر کامل کا بازو پکڑے، بھرائی آواز میں کہا۔ غضنفر نے غصے بھری نظروں سے کامل کی طرف دیکھا جو اپنے لب بھینچے کھڑا تھا۔ اس نے ایک بھی نظر فلک کے چہرے پر نہیں ڈالی۔ کامل بولے نا۔ فلک نے کامل کو کچھ نہ بولتے دیکھ اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھام کر آس بھرے لہجے میں کہا، اور کامل خان کا دل تڑپ اٹھا اپنی جان سے عزیز بیوی کا ایسا ہذیانی انداز دیکھ۔ وہ تو چاہتا تھا کہ پوری دنیا کو چیخ چیخ کر بتائے کہ ہاں، سامنے کھڑی لڑکی اس کی بیوی ہے، اس کی زندگی ہے، اس کی محبت ہے، لیکن یہ فرض، وہ اس فرض کی وجہ سے چپ تھا۔ آپ کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ دیکھیں میری طرف، دیکھیں تو آپ بابا بننے والے ہیں۔ کامل میری طرف دیکھیں تو صحیح۔ فلک تڑپ اٹھی تھی اس کی بیگانگی پر۔ اس کی بات سنتے سائرہ نے غصے بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا، جبکہ کامل خان کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہوا تھا۔ کامل تم بولتے کیوں نہیں؟ کچھ پتا ہے یہ لڑکی کس کی ناجائز اولاد کو تمہارے سر تھوپ رہی ہے؟
بتاؤ اس کو تم میرے منگیتر ہو، پرسوں شادی ہے ہماری۔ سائرہ نے کامل کا بازو پکڑتے حقیر انداز میں فلک کو دیکھتے کہا، جس کی بات پر پتھر کا مجسمہ بنی تھی۔ وہ یکٹک کامل کو دیکھے گئی۔ اسے پورا یقین تھا کہ ابھی کامل بولے گا ہاں یہ میری بیوی ہے اور یہ بچہ میرا ہے۔ سائرہ کی بات پر غضنفر نے اپنی آنکھیں بند کی ضبط سے۔ دیکھیں، میں آپ کو نہیں جانتا، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، پلیز ہمیں پریشان نہیں کریں، میری کوئی بیوی نہیں ہے، میری شادی میری گرل فرینڈ سے ہونے والی ہے۔ یہ لفظ کامل خان کی زبان سے نکلتے فلک کا دل چیر گئے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو دل کامل کو سامنے پا کر تیز دھڑک رہا تھا وہ ساکت ہوا۔ کامل کے بازو پر رکھا ہاتھ بے ساختہ نیچے ڈھلکا اور کامل خان سمجھ گیا تھا کہ وہ کھو چکا ہے۔ اپنی محبوب بیوی کو وہ اسے ایک پل میں اس سے کوسوں دور چلی گئی ہے۔ فلک نے اپنی بے یقین بھوری آنکھیں، جن میں چمک مفقود تھی، کامل کی سیاہ آنکھوں میں گاڑی، جہاں شناسائی کی کوئی رمق اسے نظر نہیں آئی۔ لیکن یہ چہرہ، یہ لمس، یہ تو وہ ہر صورت پہچان سکتی تھی۔ کامل کے وجود سے اٹھتی خوشبو وہ کیسے نہ پہچانتی؟ یہ شخص اس کی روح تک میں جو بس گیا تھا۔ فلک نے کامل سے دور ہوتے اس بات میں سر ہلاتے اپنے آنسو بے دردی سے صاف کیے۔ ٹھیک ہے، معذرت آپ کو تنگ کیا، مجھے ہی غلط فہمی ہوئی ہوگی، اور یہ بچہ میرا جائز بچہ ناجائز ہی ہے۔ فلک نے لڑکھڑاتی آواز میں یہ لفظ اپنی زبان سے ادا کیے۔ یہ الفاظ نہیں تھے، یہ چابک تھے جو کامل خان کے دل کو لہو لہو کر گئے تھے۔ چلو غضنفر چلیں، فلک نے کامل سے نظریں پھیرتے غضنفر کو کہا اور گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ آنکھوں میں ٹھہری نمی مٹتی چلی گئی۔ محض چند لفظ اسے ہر احساس سے عاری کر گئے۔ غضنفر نے کامل کو ایسی نظروں سے دیکھا جیسے ابھی کچا چبا جائے گا اور اپنا قدم بھی گاڑی کی طرف بڑھائے۔ چلو چلے، پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں ایسے لوگ۔ سائرہ بولتی ہوئی واپس گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ کامل نے اپنے جبڑے بھینچے۔ یہ سب اس کی زندگی میں کیا ہو رہا تھا؟ مجھے جلد از جلد اس منحوس عورت کا کام تمام کرنا ہوگا۔ گاڑی میں بیٹھی سائرہ کو دیکھتے اس نے سوچا، دل و دماغ اور تمام حسیات اب فلک کی ذات میں الجھ چکے تھے۔ فلک تم ٹھیک ہو؟ غضنفر نے گاڑی میں بیٹھتے ہی فلک سے پوچھا۔ تو نہ جانے اپنے ہاتھ کی لکیروں میں کیا دیکھ رہی تھی۔ دیکھو، آج میں اس شخص کے بچے کو اپنی کوکھ میں لیے پھر رہی ہوں جس نے مجھے اپنی بیوی ماننے سے ہی انکار کر دیا۔ کتنا عجیب ہے نا؟ فلک نے اس کا سوال نظر انداز کرتے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا۔ طلاق لے لیتے ہیں، غضنفر نے کہنا چاہا جب فلک کی درد بھری آنکھوں میں دیکھتے وہ چپ ہوا۔ جو شخص مجھے اپنی بیوی نہیں مانتا وہ مجھے طلاق دے گا؟ نہیں، میں طلاق لے بھی نہیں سکتی، ساری زندگی میں اس کے نام پر گزار سکتی ہوں، چاہے وہ شخص مجھے پہچانے یا نہ پہچانے۔ میں جانتی ہوں، میرا رب جانتا ہے، وہ انسان میرا شوہر ہے، میرے بچے کا باپ ہے، میرا بچہ ناجائز نہیں ہے۔ فلک کی آواز بھر آئی۔ بس مجھے ڈر لگتا ہے اپنی ماں کا سامنا کیسے کروں گی، انہیں کیسے اپنی پاک دامنی کا یقین دلاؤں گی۔ فلک نے غضنفر کے چہرے کی طرف دیکھتے ٹوٹے لہجے میں کہا، تمہیں کسی کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی بھی نہیں۔ تمہارا بھائی، تمہارا دوست تم پر یقین رکھتا ہے، میں ہوں تمہارے ساتھ، اور میرے ہوتے ہوئے کوئی بھی تم پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ تم پاک ہو فلک، تمہیں کسی کو اپنی پاک دامنی کا ثبوت دینے کی ضرورت نہیں۔ غضنفر نے فلک کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنی گھمبیر آواز میں کہتے اسے اپنے ساتھ کا یقین دلایا۔ فلک نے کچھ بھی بولے بنا اپنا سر سیٹ کی پشت سے ٹکایا اور اپنی جلتی آنکھیں بند کی۔ غضنفر نے ایک نظر اپنے فون پر دیکھا جہاں کامل کے لاتعداد میسیجز آئے ہوئے تھے۔ فلک کی خیریت دریافت کرنے کے لیے غضنفر نے اپنے لب بھینچے۔ فی الحال وہ کامل سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ فلک کی حالت کو دیکھتے وہ ابھی پریشان تھا۔ آدھی رات کا سما تھا جب کامل اضطراب میں ڈوبا فلک کے ہاسٹل روم کی بیلکنی تک رسائی پاتے اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ لاتعداد کالز اور میسیجز کے بعد غضنفر نے اسے آگاہ کیا تھا کہ ہاسٹل آتے ہی فلک کی طبیعت بگڑ چکی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے نیند کا انجیکشن لگایا تھا۔ غضنفر اس کے آنے سے چند منٹ قبل ہی ہاسٹل سے روانہ ہوا تھا، یا یہ کہنا بہتر ہوگا کہ کامل نے اسے زبردستی جانے کو کہا تھا تاکہ وہ فلک کے ساتھ وقت گزار سکے۔
کامل نے بیلکنی کے کھلے دروازے سے اندر داخل ہوتے دروازہ بند کیا اور پلٹتی اس کی نظر اپنی زندگی پر گئی جو سارے جہاں سے بیگانہ اپنی بھوری آنکھیں بند کیے گہری نیند میں محو تھی۔ کامل نے قدم فلک کی طرف بڑھائے۔ بیڈ پر بیٹھتے اس نے اپنے پاؤں جوتوں کی قید سے آزاد کیے اور آرام سے فلک کے سرہانے کھسکتے اس نے احتیاط سے فلک کے ماتھے پر آئے بالوں کو پیچھے کیا، ذرا سا جھکتے اپنے دہکتے لب فلک کی پیشانی پر رکھے۔ کیسا جادو تھا اس لمس میں! فلک کے لمس کو محسوس کرتے اسے اپنی ساری تھکن اترتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ دھیرے سے لب سرایت کرتے اس کی بند آنکھوں پر آئے، پلکوں پر ٹھہری نمی نے کامل خان کے لبوں کو ہلکا سا نم کیا۔ اپنے کامل کو معاف کر دو میری جان، میری زندگی۔ تمہیں ان نازک مراحل میں یہ سب برداشت کرنا پڑ رہا ہے، پر میرا یقین کرو، تم سے زیادہ مجھے یہ ہجر دیمک کی طرح ہلکے ہلکے ختم کر رہا ہے۔ کامل نے فلک کی گردن میں منہ چھپائے گمبھیر آواز میں کہا، دھیرے سے اپنا ہاتھ فلک کی قمیص کے اندر سے اس کے پیٹ پہ رکھا۔ ہمارا بچہ ناجائز نہیں ہے، اور قسم ہے مجھے اپنی محبت کی، میں اس عورت کا انجام نہایت ہی برا کروں گا جس نے ہمارے بچے کو ناجائز کہا۔ اپنے بابا کو معاف کر دو بیٹا، جو اس وقت تمہیں اور تمہاری ماما کو تنہا چھوڑ دیا۔ تمہارے بابا اپنے فرض کے آگے مجبور ہیں۔ فلک کے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہی کامل خان کی سبز آنکھیں نم ہوئی تھی۔ اپنی اولاد سے مخاطب ہوتے ہوئے اس کے دل میں عجیب سے احساسات اجاگر ہوئے۔ فلک کی گردن میں منہ دیا اس نے گہرا سانس بھرتے اس کی مہکتی خوشبو اپنے وجود میں اتاری۔ مجھ پر غصہ کرنا، مجھے برا بھلا بولنا، چاہے تو مجھے مار بھی لینا، لیکن مجھ سے نفرت مت کرنا۔ تمہاری ان آنکھوں میں نفرت نہیں دیکھ سکتا میں اپنے لیے۔ کامل نے فلک کی گردن سے منہ نکالتے اس کی بند آنکھوں کو دھیرے سے اپنی انگلیوں کی پوروں سے چھوا۔ نظر بھٹک کر اس کی ناک میں موجود بالی پر گئی۔ احتیاط سے اس نے اپنے لب اس کی چمکتی بالی پر رکھے۔ لب سفر کرتے اس کے گلابی لبوں تک آئے اور کامل خان کی تشنگی میں اضافہ ہوا۔ دھیرے سے جھکتے اس نے فلک کے گلابی لبوں پر اپنا نرم لمس چھوڑا۔ کچھ تھا اس لمس میں، ایک سکون سا جو یہ لمس محسوس کرتے ہی اس کے وجود میں سرور سرایت کر جاتا تھا۔ پیٹ پر رکھا ہاتھ فلک کے وجود پر بے باکی سے سفر کرنے لگا۔ شدت سے دل کیا اس وجود کو اپنی شدتوں میں بھگونے کا۔ تشنگی تو مٹنی تھی ہی نہیں، لیکن فلک اس کے لمس سے ضرور جاگ جاتی جو وقت کے ساتھ ساتھ شدت پکڑ رہا تھا۔ کامل نے بہت مشکل سے خود پر ضبط کرتے فلک کے لبوں کو آزادی دی، لیکن ہاتھ ابھی بھی بے باکی اور حق سے اس کے وجود کی دلکشی کو محسوس کر رہا تھا۔ کامل نے اپنی جیب سے موبائل نکالا، دھیرے سے لب فلک کے لبوں پر رکھتے اس نے یہ لمحہ کیمرے کی آنکھوں میں محفوظ کیا۔ کبھی فلک کے گال پر، کبھی اس کی ناک پر اور کبھی اس کی گردن پر اپنے لب رکھتے اس نے یہ لمحے موبائل میں محفوظ کیے۔ تصویریں لینے کے بعد دھیرے سے جھک کر اس کے پیٹ پر اپنے لب رکھے اور فلک کی گردن میں منہ دی اپنی آنکھیں بند کی۔ اسے سکون صرف فلک کے قریب ہونے پر ہی ملتا تھا۔ بے چین دل کو اب راحت ملی تھی۔ اس کا چین اور سکون اور قرار صرف ایک وجود کے پاس تھا اور وہ تھی فلک۔ آج جب فلک نے اس کے بچے کو ناجائز کہا تب کامل خان کو اپنا وجود ٹکڑے ٹکڑے ہوتا محسوس ہوا۔ اس میں غلطی فلک کی نہیں تھی، وہ یہ بھی جانتا تھا، جبکہ سائرہ کو وہ اب کسی صورت بھی نہیں چھوڑنے والا تھا، کیونکہ معاملہ اب ذرا پرسنل ہو گیا تھا۔ فجر کی اذان جب کامل کے کانوں میں پڑی تب وہ نیند سے جاگا۔ اس وجود کے پاس اسے انتہا کا سکون محسوس ہوتا تھا۔ اتنی راتوں سے وہ جو جاگ رہا تھا، بے چینی سے آج جا کر وہ آرام دہ نیند سویا تھا۔ اس نے ایک نظر فلک کو دیکھا جو ویسے ہی لیٹی ہوئی تھی۔ کامل نے دھیرے سے اٹھ کر اس کے ماتھے پر لب رکھے، فلک کے پہلو پر رکھا اپنا ہاتھ ہٹاتے اس نے نہایت آرام سے اس کی ناک میں پہنی وہ بالی نکالی۔ اسے اپنی ہتھیلی پہ رکھتے وہ گہرا مسکرایا۔ جانے کا وقت ہوا بیگم، لیکن بہت جلد۔ آرام سے تمہیں اپنی باہوں میں جکڑے، صبح دیر تک سوؤں گا۔ کامل نے فلک کے گال پر اپنے لب رکھے اور اس کی بالی کو جلدی سے اپنی پینٹ کی پاکٹ میں ڈالا۔ فلک سے دور جانا مشکل ہوتا تھا اس کے لیے، لیکن جانا بھی ضروری تھا۔ بس کچھ دن اور تھے، جیسے ہی سائرہ کی طرف سے ہلکا سا بھی کلو ملتا وہ اس کی زبان کھینچنے والا تھا۔
جس زبان سے اس نے اس کے بچے کو ناجائز کہا تھا، جس طرح خاموشی سے وہ آیا تھا ویسے ہی کمرے سے نکلتا چلا گیا۔